نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم مسامعین کرام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقے کی کتنا فضیلت ہے۔ صدقے خیرات سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کیا کرم فرماتا ہے، اور اسی ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الصدقۃ دفع البلاء، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ خیرات کر کے کسی مسکین، یتیم، فقیر یا کسی مسافر یا کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا دیتا ہے، یا کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے، یا کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر دیتا ہے، تو وہ صدقے خیرات کی فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو بندہ میرے ساتھ تجارت کرے گا، میرے بندوں پر کرم کرے گا، میرے بندوں کے ساتھ خیر والے معاملے کرے گا، میرے بندوں کی مجبوریوں کو دور کرے گا، وہ میرے بندوں پر خیر کرے گا، میں اس سے خیر فرماؤں گا، میں اس پر مہربان ہوں گا۔ وہ دنیا میں بیٹھ کر کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، جب وہ محشر میں آئے گا تو اسے میں جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا میں جنت کے انعامات سے نواز دوں گا۔ جو دنیا پہ بیٹھ کر کسی مجبور کی مجبوری کو حل کر دے گا، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا تجدوہ عند اللہ، اس کا بدلہ میں رب سے لے گا۔ تو اسی ضمن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، امت کا ایک جوان جو پہاڑ پر بیٹھ کر کافی عرصہ بیٹھ کر عبادت و ریاضت کر رہا تھا، فقط اس کا کام پہاڑ کے دامن پر، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ وہ شخص اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھا، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق اپنے عابد و زاہد بندے کی خاطر رزق کا انتظام فرما رہا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، فرمایا جو بندہ خالصتاً میں رب کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے، اور میں رب کو خلوص نیت کے ساتھ میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور میرے ساتھ اپنا رشتہ پکا کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ عبادت کرتا ہے۔ ایک کام وہ کرتا ہے، دو کام میں رب العالمین اس بندے کے لیے کرتا ہوں۔ مالک تو کون سے کام کرتا ہے؟ فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، میں رب وہ ہوں جو میری عبادت میں لگ جائے، میں اسے بھوک کا خوف بھی ختم کر دیتا ہوں، اور دنیا کا خوف بھی ختم کر دیتا ہوں، امن بھی دے دیتا ہوں، اور بھوک سے نجات بھی دے دیتا ہوں۔ معلوم ہوا جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر رب کائنات نہ اسے بھوکا مرنے دیتا ہے، نہ رب کائنات دنیا کا کوئی خوف دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، کبھی دو امن اکٹھے نہیں ہوں گے، کبھی دو خوف اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جو دنیا پر اللہ کے خوف سے زندگی بسر کرتا رہا، جب آخرت میں جائے گا تو وہ امن کے ساتھ رہے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا خوف نہ رکھ سکا، وہ دنیا کو امن کا گہوارہ سمجھتا رہا، جب آخرت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے محشر کا خوف اس کے دل میں ڈال دے گا۔ معلوم ہوا دو امن بھی ایک ساتھ نہیں، دو خوف بھی ایک ساتھ نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب رب کائنات کا وہ بندہ بنی اسرائیل کا عابد و زاہد شخص عبادت میں لگا رہا، تو رب کائنات نے ایک سفید رنگ کے پرندے کی ڈیوٹی لگائی۔ اس پرندے کا کام کیا تھا؟ وہ دو روٹی لے کر
اس عابد و زاہد کے بارگاہ میں صبح بھی دے کر آتا تھا اور 2 روٹی شام میں بھی لے کر آتا تھا۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے رزق کا اہتمام یوں فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول بھی ہے، فرمایا انسان کا رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح انسان کی موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے، فرمایا اے انسان رزق کی خاطر عزت کا سودا مت کر، کیونکہ رزق کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، رب رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ جب وہ بنی اسرائیل کا جوان عبادت کرتا تھا، اللہ نے پرندے کی ڈیوٹی لگائی، وہ صبح میں 2 روٹی دے جاتا تھا اور شام میں بھی 2 روٹی پہنچا کر جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا جب شام کا وقت آیا، پرندے نے 2 روٹیاں دی اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے امتحان کا ارادہ فرمایا۔ وہ شخص جو عبادت میں لگا رہا، وہ شخص جو دن اور رات اللہ کو منانے میں لگا رہا، تو ایک دن رب کائنات اپنے بندے کو آزمائش کے لیے، کیونکہ رزق تو میرا مالک خود دے رہا تھا اور روٹی کا اہتمام تو اللہ نے خود فرمایا ہوا تھا، اور جس کی خاطر ایک پرندہ روٹی پہنچا کرے تو اللہ نے اس کی شان اور مقام کیا رکھا ہوگا۔ تو جب وہ شخص اس کو 2 روٹی ملی تو وہاں پر ایک فقیر نے جا کر، جہاں پر ممکن ہی نہ کسی کا جانا ممکن بھی نہ تھا، کسی کا وہاں پر آنا ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ پہاڑ کے دامن پر کوئی شخص جانے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں کے ڈیرے وہاں ہوتے ہیں جہاں لوگ ویران سمجھتے ہیں، وہی اللہ والے اسے آباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا وہ محبوب بندہ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی، جب اس شخص سے مانگا گیا، وہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں مسکین اور فقیر ہوں، میں بھوک سے ناڈال ہوں، اے اللہ کے بندے مہربانی فرما، 1 روٹی مجھے بھی عطا کر دے۔ تو وہ اللہ کا بندہ، وہ عابد و زاہد، وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس نے بلا کر کہا، اے اللہ کے بندے ٹھیک ہے، تم میرے پاس چل کر آیا ہے، اللہ نے مجھے 2 روٹیاں دی ہے، 1 میں تجھے دے دیتا ہوں، 1 میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ جب وہ تقسیم ہو گئے، وہ فقیر، وہ بھوکا اور پیاسا شخص جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کا پیغام لے کر آیا، تو اس کو 1 روٹی جب مل گئی وہ چلا گیا، اور اتنے میں دوسرا شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، اے عبادت کرنے والے شخص، اللہ رب العالمین نے تجھے رزق دیا ہے، لیکن میں بھوک سے ناڈال ہوں، مہربانی فرما مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ اور 2 روٹی میں سے 1 مسکین پہلے لے کر چلا گیا تھا، اب دوسرا فقیر جب سوال کرنے لگا تو وہ اللہ کا بندہ، جس کو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزما رہا تھا، یاد رکھیں منصب اسے ملتا ہے جو منصب کے لائق ہو، عہدے اسے ملتے ہیں جو عہدوں کے لائق ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عدل ہوتا ہے اور بے عدلی نہیں ہوتی۔ رب اپنے بندوں کو مقام تب دیتا ہے جب اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں، پہلے آپ مصر کے بازار میں بکتے رہے، پہلے آپ کنویں میں لٹکائے گئے، جب اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب فرمایا، پھر سارے دکھ تکلیفیں پیچھے رہ گئی، اللہ نے مصر کا بادشاہ یوسف نبی کو بنا دیا۔ اس لیے مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی دوسری روٹی بھی ایک فقیر مانگنے آیا، تو اس عابد و زاہد نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اے بھوک سے نڈھال، اے شخص مجھ سے مانگنے والے، آدھی روٹی تم رکھ لو، آدھی میں رکھ لیتا ہوں، وقت میرا بھی گزر جائے گا، وقت تمہارا بھی گزر جائے گا۔ جب روٹی بانٹ کر اس فقیر کو دی، فقیر جانے لگا، دل میں خیال آیا عابد و زاہد شخص کے، یارو یہ آدھی روٹی ہے، میرا بھی گزارا نہیں ہوگا، اس فقیر کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ بلا کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے واپس آ جا، اگر تو نے رب کے نام پر مانگا ہے پھر میں اس کے 2 ٹکڑے نہیں کروں گا، یہ دوسرا ٹکڑا بھی تم لے کر جاؤ،
تاکہ تمہارا پیٹ بھر جائے، میں جانوں میرا رب جانے، جو میری طرف رزق پہنچا سکتا ہے وہ میری رات بھی گزروا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ عابد و زاہد شخص جب دونوں روٹیاں صدقہ کر کے بیٹھ گیا اور رات اس کی گزرتی رہی، عبادت اور ریاضت میں گزرتی رہی، اور غائب سے آواز آئی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرا بندہ، آج مانگ جو کچھ مانگتا ہے، پہلی دعا کی، عرض کی میرا مالک کرم فرمانا، مجھے جنت عطا فرمانا۔ رب کائنات کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے، جب تو نے میرے نام کا صدقہ خیرات کیا تھا، جب تو نے میرے نام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، تو نے اپنی موت اور اپنی بھوک کو نہیں دیکھا تھا، جب تو نے یہ صدقہ کیا تھا ہم نے اس وقت ہی تجھے جنتی لکھ دیا تھا، اور کچھ مانگ جو مانگنا ہے۔ تو وہ سال مکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور وہ سال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک قحط سالی کا سال تھا۔ تو اس عابد و زاہد نے دعا کی کہ مالک اگر مجھ سے تو کہتا ہے فرماتا ہے میں دعا کروں، پھر میری دعا یہ ہے کہ مالک یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیری مخلوق ہے، اور تیرے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم کے امتی ہیں، میں بھی ان کا امتی، یہ لوگ بھی اس کے امتی۔ اب قحط سالی میں وقت گزار رہے ہیں، نہ درخت زندگی میں ہے، نہ جانور بھوک اور پیاس سے نہ ڈھال ہے، انسان بھی قحط سالی کا شکار ہے۔ میرا مالک اگر تیرا حکم ہوا، میں دعا یہ مانگتا ہوں، اس صدقے خیرات کے صدقے کے ساتھ جو تو نے مجھے دیا، میں نے تیرے نام پر قربانی دی، اب میں دعا یہ مانگتا ہوں مالک ان کی قحط سالی کو دور فرما دے اور انہیں خوشحالی نصیب فرما، انہیں آباد فرما، ان کے جانوروں کو بھی آباد فرما، ان انسانوں کو بھی آباد فرما، اس زمین کو سرسبز فرما، آسمان سے رحمت کی بارش فرما۔ معلوم یہ ہوا جس شخص نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے بطور صدقہ خیرات سے، اللہ دنیا کی مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے۔ جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا، قبر میں ہوگا تو رب کی پیشی ہے، محشر میں ہوگا تو رب کی پیشی ہے، میزان پہ ہوگا تو رب کی پیشی ہے، پل صراط پہ ہوگا تو رب کی پیشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرا بندہ، جب دنیا پر بیٹھ کر مجھ سے تجارت کر کے آئے گا، میں وہ امین ذات ہوں جس کے بارے میں اللہ نے خود کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اے بندہ، تو نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ خرچ کیا، میرے نام کی خیرات کی، صدقہ خیرات کیا، اپنے ہاتھ سے جو کچھ تو خرچ کر کے آیا ہے، آج میری بارگاہ میں آ، تجدوہ عند اللہ، تو دنیا پر دے کر آیا ہے، میں آج آخرت میں تجھے دے رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا صدقے خیرات کے طفیل، صدقے خیرات کے صدقے سے اللہ رب العالمین وہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے جو کسی دوا سے، جو کسی دنیا دار کی ہیلپ سے نہیں ہو سکتی، اور وہ مصیبتیں رب ٹال دیتا ہے جس کی ناممکن ہے کہ وہ ٹل جائیں۔ لیکن جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق الصدقۃ دفع البلاء، آنے والی سب مصیبتیں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ مخلص اور اپنی ذات کے ساتھ تجارت کا موقع میسر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔